اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد، ماہ شعبان کے فضائل اور مناقب کا سلسلہ اور آج کی ہماری یہ گفتگو ایک ایسی شب سے منسوب کہ ایک طرف خوشی ماہ مبارکہ رمضان کی آمد، ایک طرف ماہ شعبان کی رخصت کا غم، ملی جھلی کیفیت میں روتی ہوئی آنکھوں سے ماہ شعبان کو رخصت کیجیے اور ماہ مبارکہ رمضان کا استقبال کیجیے۔ خطبہ شعبانیہ کے تمام تر ذمہ داریوں کے ساتھ جو اللہ کے حبیب نے ماہ مبارکہ رمضان کے استقبال کے لیے بیان فرمائی، ہو سکتا ہے بعض علاقوں میں رویت کے اعتبار سے 29 کے بعد ہی ماہ مبارکہ رمضان کا چاند نظر آ چکا ہو، اور اب اگر چاند کی اطلاع نہ پہنچے تو آنے والے دن کا روزہ یا تو ماہ شعبان کے 30ویں روزے کی نیت سے یا پھر ماہ مبارکہ شعبان اور ماہ مبارکہ رمضان میں نیت تردید کے ساتھ کہ اگر ماہ شعبان ہو تو ماہ شعبان کا، اور اگر ماہ رمضان ہو چکا ہو تو ماہ مبارکہ رمضان کا روزہ شمار ہو جائے۔ اسے کہتے ہیں روزے شک کا روزہ، جس دن کے بارے میں شک ہو کہ یا 30 تاریخ ہے ماہ شعبان کی یا ماہ رمضان کی پہلی تاریخ۔ ارشاد فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام شعبان کی آخری رات اور ماہ رمضان کی پہلی رات یہ دعا اس طرح پڑھتے تھے: اللہم ان ھذا الشہر المبارک الذی انزل فیہ القرآن وَجُعِلَ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ قَدْ حَضَرَ فَسَلِّمْنَ فِيهِ وَسَلِّمْهُ لَنَا وَتَسَلَّمْهُ مِنَّا فِي يُسْلِمْ مِنْكَ وَعَافِيَّ۔ اے خدا، اس ماہ مبارک میں ہمارے لیے، اس مہینے کو ہمارے لیے سلامت رکھنا اور اس کو ہم سے آسانی کے ساتھ اور امن کے ساتھ قبول فرمانا۔ ہم اس کے لیے سلامت رہیں، یہ ہمارے لیے سلامت رہے، اور اس کو ہم سے آسانی کے ساتھ اور امن کے ساتھ قبول فرما۔ یا من اخذ القلیل، اے تھوڑا سا قبول کرنے والے، وشکر الکثیر، اور بہت زیادہ شکریہ قبول کرنے والے۔ اے پروردگار، قبول کرتا ہے تھوڑے عمل کو اور زیادہ قدردانی فرماتا ہے۔ اقبل منی الیسیر، مجھ سے یہ تھوڑا سا عمل قبول فرما۔ اللہم انی اسألک ان تجعل لی الی کل خیر سبیلا، اے خدا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تو میرے لیے قرار دے نیکی کا ہر راستہ، جو چیزیں تجھے ناپسند ہیں ان سے باز رکھ۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے وہ جس نے مجھے معاف کیا ان گناہوں پر جو میں نے تنہائی میں انجام دیے، اے وہ جس نے نافرمانیوں پر میری گرفت نہیں کی، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ اے مہربان، اے معبود، مجھے معاف کر دے۔ میں مانگتا ہوں تجھ سے موت کے وقت راحت، حساب و کتاب کے وقت درگزر۔ تیرے بندے کا گناہ بہت بڑا، پس تیری طرف سے بہترین درگزر کا سوال کر رہا ہوں۔ اے تقوی کے مالک، اے مغفرت کے مالک، بخش دے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ آج کی رات
شب اول ماہ رمضان ہو جائے تو اس کے اعمال ماہ رمضان کے اعتبار سے انجام دیے جائیں گے، اور اگر یہ 30ویں رات شمار کی جائے تو آج کی رات کی نماز سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے آج کی رات میں 30ویں شب، ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ اعلیٰ 10 مرتبہ تلاوت کیجئے، نماز کے بعد 100 بار درود پڑھ لیجئے۔ آپ فرماتے ہیں جس نے مجھے مبعوث برسالت کیا اس کی قسم کہ خدا اس نمازی کے نام اعمال میں 10 لاکھ شہر بہشت جاوداں میں عطا فرمائے گا، اور اگر اہل آسمان و زمین کے برابر بھی انسان شمار کرنا چاہے تو نیکیاں اس کی شمار نہ کر پائے گا، اتنا ثواب ملے گا، اور خداوند عالم اس کی 1000 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ ارشاد فرماتے ہیں سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص شعبان کے 30 روزے مکمل کر لے، جبرائیل امین علیہ السلام عرش کے سامنے کھڑے ہو کر ندا دیں گے، اے شخص نئے سرے سے اعمال شروع کر، تیرے گزشتہ گناہ معاف کر دیے گئے۔ اللہ جل جلالہ فرمائے گا کہ اگر تیرے گناہوں کی تعداد آسمان کے ستاروں، بارش کے قطرات، درختوں کے پتوں، ریت کے ذرات، شبنم کے قطرات اور دنیا کے دنوں کے برابر بھی ہوں، تب بھی تجھے معاف کر دوں گا۔ ماہ شعبان کے روزے رکھنے کے عوض اتنی مغفرت اور ثواب اللہ کی بارگاہ میں کوئی زیادہ نہیں ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں یہ سب ماہ شعبان ہی کا ثواب ہے۔ خدا ہم سب کے اعمال ماہ شعبان صیام اور قیام قبول فرماتے ہوئے ہم سب کو ماہ مبارک رمضان کے اعمال صیام اور قیام کی توفیقات عطا فرمائے، ہمارے امام علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے۔